مختلف نام ہیں ان کی دنیا کے، جیسے انڈر ورلڈ، کامنلی انڈر ورلڈ ایک نام، گریک میتھولوجی میں آپ دیکھ لیں، اسی طرح پرشین میتھولوجی میں انڈر ورلڈ، یعنی ہر آپ کو کلچر میں انڈر ورلڈ کا ذکر ملے گا. اور انڈر ورلڈ بیسیکلی از دی لینڈ آف دی ڈیڈ پیپل، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹ از بینگ رولڈ بائی سیٹن یا اٹ از بینگ رولڈ بائی ہیڈیز، جیسے گریک میتھولوجی میں وغیرہ وغیرہ. تو ان کو نظروں سے اوجھل کرنے کی حکمت کوئی بیان کی ہے علماء نے. آئی تھنک ابن تیمیہ کا ایک ویو ہے اس کے اوپر کہ نظروں سے یہ اوجھل کیوں ہے. اللہ عالم، میں نے اس پر میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن جنرلی ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ دیکھیں، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو میری اسٹڈی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو کچھ جگہوں پہ اسٹرانگ کیا ہے اور کچھ چیزوں میں ویک کر دیا. انسانوں کو کئی اعتبار سے اللہ نے جنوں سے اسٹرانگ بنایا، کئی اعتبار سے، لیکن کئی اعتبار سے جنات بہت کمزور ہے، یعنی بہت اسٹرانگ ہے. تو جنات کو کچھ اللہ نے کچھ چیزوں میں جو اسٹرانگ کیا ہے، اس میں ایک جو ایبلٹی دی ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک وہ دیکھ سکتے ہیں. دوسری بات ہے وہ اڑ سکتے ہیں، ہم نہیں اڑ سکتے. ہم کسی ذریعے سے اڑتے ہیں، وہ ڈائریکٹلی خود اڑ سکتے. تو اس طرح کی کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایبلٹیز دی ہیں جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا ہمیں انفلوئنس کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. اگین ظاہر ہے اس کے پیچھے حکمت یہی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کی منشا یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ ظاہر شیطان کو اس کے لیے فتنہ بنایا. تو اگر شیطان کو انسان کو اپنا اینمی نظر آ جائے تو ظاہر ہے وہ اس سے بچ سکتا ہے. لیکن اکثر اوقات اسی لیے شیطان جب حملہ کرتا ہے تو وہ یعنی وسپر کرتا ہے، یعنی اس کو ایسی جگہ سے حملہ کرتا ہے اس کے اوپر کہ جہاں سے وہ اس کو دیکھ نہیں سکتا. تو اس سے مراد ایک یعنی میٹافوریکل میننگ بھی ہو سکتا ہے اور اس کا لٹرل میننگ بھی ہو سکتا ہے. لٹرل میننگ تو ہے ہی ہے ظاہر ہے، وہ ہمیں پتہ ہے، لیکن میٹافوریکل میننگ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے حملے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان لیسٹ ایکسپیکٹڈ جہاں سے ہوتا ہے وہاں سے اس پر انسان پر حملہ ہوتا ہے. بالکل. اور ہاتھ لگا دیکھیں، لوکنگ ایٹ حضرت سلیمان علیہ السلام اینڈ دی ایج آف حضرت سلیمان علیہ السلام، اس میں جنات کنسٹرکشنز بھی کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے بالکل. تو اٹ از ویری مچ پاسبل کہ کچھ اسٹرکچرز جو سمجھ نہیں آ رہے ہیومن بینگس کو، جیسے لیٹس سے گیزا پیرامڈ، اٹ از پاسبل وہ جنات نے بنائی. بلکہ میرا تو ماننا ہے کہ کچھ بہت ہی مسٹیریس مندر ہندوز کے ہوں گے جو سمجھ نہیں آتی کیسے بنے. یعنی لٹرلی ایک ماؤنٹینس کو توڑ کے، ایک ماؤنٹین کو توڑ کے کارو کر کے، اور اس ٹائم پہ ٹولز کوئی نہیں ہوتے تھے. تو دیکھیں قرآن تو بتا رہا ہے کہ وہ تو غوطے لگانے والے جن، والشیاطین کل بناء وغواص، تو بناء کہتے ہیں بہت زبردست تعمیر کرنے والے. بلکہ اب یہ ساری بات چھوڑ دیں کہ یہ جو مسجد اقصیٰ کے اندر جو ابھی جو اس کی جو اسٹرکچر ہے، اگرچہ وہ اسٹرکچر بعد میں بنا مسلمانوں کے دور کے اندر، یہ جو ٹومب ہے اس کی جو فاؤنڈیشنز تھیں یہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات سے اللہ نے بنائی. اب وہ کون سی کتنی بلڈنگ تھی جب یہ بنی، کس حد تک وہ مسمار ہو چکی تھی، جنات نے کیا حد تک کنٹریبیوشن کی تھی، واللہ عالم. لیکن ان کی بنیادیں، فاؤنڈیشن بہرحال اس دور کی پرانی، خاص طور پہ مسجد اقصیٰ کی جو باؤنڈری ہے اس کے اندر جنات کی کنسٹرکشن موجود تھی. باقی جیسے آپ نے بات کی، بالکل اس میں دوسری رائے میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی، میرا بھی بلکہ رجحان اسی طرف ہے کہ بہت سے ایسے اسٹرکچرز جو ہیں، خاص طور پہ جو پیرامڈز ہو گئے، واللہ عالم، انلیس کہ یعنی دیر از اے پاسبلٹی، جس طریقے سے انسان ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ کیسے انسان نے اس طرح بنا لیا، تو دیر آر ڈیفینیٹلی پاسبلٹیز. کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس ملٹیپلسٹی آف رپورٹس ہیں جہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ جنات کے ساتھ کانٹریکٹس کر کے اپنے فائدے اٹھواتے تھے. تو اب جیسے ہم نے مثال دی کہ وہ باقاعدہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ وہ پیر جو تھے انہوں نے کانٹریکٹس کیے تھے، تم نے یہ کام کرنا، وہ کرنا ہے، اور وہ اس کو جنات اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. اب جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو کیا فرعون جو خدا کا یعنی خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور جس کو اللہ نے بڑی طاقت بھی دی، اور وہ شرک سے بڑا کیا شرک اور گندگی میں کے اندر وہ موجود ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جنات اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ نہیں ہوں گے؟ بہت زیادہ جنات ایسوسیٹیڈ ہوں گے اور اس سے کام کرواتا ہوگا. اور دیکھیں پرانے دور میں جو بادشاہ تھے، اسپیشلی پیگن کلچر میں، سود سیئرز ان کے ارد گرد ہوتے تھے. وہ بالکل اس طرح کا رول تھا جیسے آج کل آپ کہہ لیں سیکریٹری، وہ سود سیئر تھے. اور ایک بڑا مشہور، میں آپ کو حضرت موسیٰ کا واقعہ دیکھ لیں، کتنی انہوں نے پریڈکشن، کتنی زبردست پریڈکشنز وہ کیا کرتے تھے. ایگزیکٹلی. میں آپ کو ایک صحیح واقعہ سناتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کا. حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جس کی چال بڑی عجیب تھی مدینہ میں. تو انہیں بلایا اور اس سے کہا کہ نا مجھے سچ سچ بتاؤ معاملہ کیا ہے، کیونکہ مجھے تمہاری چال سے لگ رہا ہے کہ تم کسی غلط کام میں انوالو رہے ہو. تو ان شارٹ یہ کہ وہ سود سیر تھا عربس کا مکہ میں. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے اسے بتایا کہ اس نے نا اقرار کر لیا کہ ہاں میں اسلام لانے سے پہلے یہ کام کرتا تھا. تو حضرت عمر نے کہا مجھے کوئی بہت ہی عجیب واقعہ بتاؤ. تو ہی سیڈ کہ نا مکہ میں ایک بار میرے سامنے جنی، فیمیل تھی یا میل تھا، باہر جو بھی، دیٹ جن کیم، اور وہ پینک ہوا تھا
اور اس کے مطلب بہت زیادہ خوف میں تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تمہیں کبھی میں نے اس طرح سے نہیں دیکھا, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے ذکر کیا کہ وہ آ گیا ہے شخص, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا اور قرآن کی طرف اشارہ کیا کہ اب بہت مشکل پیدا ہونے والی ہے ہمارے لیے. یعنی جس طرح پہلے اوپنلی فریڈم کے ساتھ ہم انفلوئنس کرتے تھے, اب ظاہر ہے ایک تو اللہ نے پہرے بھی سخت کیے, تو سورہ جن میں ہی آتا ہے کہ اللہ نے آسمان کے پہرے سخت کیے. اور اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم سوچتے تھے کہ یہ ہمارے پر اچانک پہرے کیوں سخت ہو گئے, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, کیونکہ وہی کا آغاز ہونے لگا تھا. سبحان اللہ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سسٹم اور وہ کلام لے کر آ رہے تھے کہ اب شیاطین کا بزنس ختم ہونے والا تھا. تو یہ بالکل صحیح واقعہ ہے کہ یہ سود سیئرز کانٹیکٹ میں ہوتے تھے جنات کے ساتھ, شیاطین کے ساتھ, اور ان سے نیوز اگلوانا. یہ ایسی حقیقت ہے جس کو ڈینائی نہیں کیا جاتا, قرآن کہتا ہے نا. صحیح. دیکھیں قرآن میں ابن سیاد کا جو واقعہ صحیح حدیث میں صحیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ جو شیاطین, اور قرآن بھی کہتا ہے کہ اپنے جو ہے نا کچھ خبریں ڈالتے ہیں, وہی تک کرتے ہیں. وہ قرآن مجید میں ہے نا, ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم یجادلون, وحی کا ذکر ہے. باقاعدہ وحی کا مطلب یہی ہے کہ وہ غیب کی خبریں جو آسمان سے سنتے ہیں, تھوڑی بہت, اگرچہ اس میں بہت زیادہ جھوٹ ملا دیتے ہیں, وہ آ کے القاء کرتے ہیں. وہ کس کو القاء کرتے ہیں؟ اپنے دوستوں کو. اور اپنے دوست کون ہے مراد؟ سود سیئرز ہیں. صحیح. تو ڈیفینیٹلی پرانے دور کے اندر, بلکہ یہ جو میجک کی ہسٹری اگر آپ پڑھیں تو دیر واز اے لاٹ آف, یعنی کیونکہ ظاہر ہے شرک اتنا پھیلا ہوا تھا, اتنی گندگی تھی, اللہ معاف کرے, عقائد اور نظریات کے اعتبار سے پیپل لٹرلی ورشپڈ جنز اینڈ ڈیولس, اور اس کے نتیجے کے اندر ان کو کانٹریکٹ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ شیاطین سے اگر آپ نے بینیفٹ لینا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کام کرنے پڑے, بڑے گندے اور غلیظ قسم کے کام. اللہ معاف کرے, پیشاب سے قرآن مجید نکلا, الیاذ باللہ, الیاذ باللہ, استغفر اللہ, اللہ میں معاف کرے. یعنی سوچ کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. محرم رشتوں کے ساتھ زنا کرنا, ٹھیک ہے نا, بچوں کی قربانیاں دیکھنا, ہیومن سیکریفائسز کرنا, اس کے بعد شیاطین پھر آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو یہ سارے کام ان کے لیے میرا خیال ہے فرعون جیسے جو پتہ نہیں کتنے بچوں کو اس نے ذبح کیا, اس کے لیے اس طرح کے کام, اور یہ بڑے بڑے جو تھے بادشاہ, ان کے لیے بایاں تک. صحیح بات ہے, صحیح. میں ایک کریکٹر کا ذکر کرتا ہوں آپ سے, زریب. یہ بہت مشہور کریکٹر ہے, اسپینش جو دور ہے مسلمانوں کا, جب یہ ہارون رشید کا دور ہے, اور ادھر سے امید کیلیفیٹ آپ کو پتہ ہے اسپین میں تھی, اور باقی تمام جگہوں پہ عباسڈ کیلیفیٹ. تو یہ ہارون رشید کے درباری تھے زریب, اور ہی واز اے ویری ویری گڈ سنگر. یعنی ان کی سنگنگ مشہور تھی, پورے جو ارد گرد کے علاقے تھے وہ بھی جانتے تھے اسے. تو ہارون رشید نے اس کو نکال دیا تھا زریب کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس کے بارے میں باتیں پھیلانا شروع کر دی تھی اس کے کولیگز نے کہ اس پہ جنات آتے ہیں, یہ دیوانہ ہے, پاگل ہے. وہ پاگلوں والی باتیں بھی کیا کرتا تھا. اس نے جب خود ایکنالج کیا ہارون رشید کے سامنے کہ ہاں خواب میں جنات آ کے مجھے لیرکس لکھواتے ہیں, صحیح, اور جنات آ کے مجھے یہ ٹیونز بتاتے ہیں, کیونکہ نا اس کی ٹیونز بہت یونیک ہوتی ہیں, بہت زیادہ. تو اس نے اقرار کیا اس بات کا, تو ہارون رشید نے اسے نکال دیا وہاں سے. لیکن اس کے بعد یہ پھر اسپین چلا گیا, وہاں پہ عبد الرحمن III یہ جو کیلف تھے بہت مشہور, انہوں نے اس کو ہائر کیا, اور وہاں پہ اس نے کافی چیزیں انٹروڈیوس کروائیں, اور بہت اس کا نا ایک آپ کہہ لیجئے ایک وہ بنا, ایک مشہوری ہوئی وہاں پہ. تو دیکھیں اس واقعے سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اٹ از ویری مچ پاسبل کہ ایون جنات یہاں تک انفلوئنس کر سکتے ہیں خوابوں کے ذریعے, یا مے بی ریئل میں بھی آ کے, کہ وہ آپ کو کوئی لیرکس بتائیں, یا کوئی ایسی انفارمیشن دیں, یا کوئی ایسی چیز جو بہت ہی یونیک ہے. میں تو بلکہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے جو بڑے بڑے سنگرز ہیں, جو جن کی پاپولیرٹی کی کوئی ریزن, میں پتہ نہیں, ایک مشہور سنگر تھا, بلیک سنگر ہے, ریپر ہے غالباً, یہ پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی ہز نیم, مجھے بھول گیا ہے. تو میں اس کا ایسے ہی دیکھ رہا تھا, اس کا ایک انٹرویو کا چھوٹا سا کلپ آیا ایسے ہی, تو اس کے اندر اس سے پوچھا کہ آپ کی اتنی پاپولیرٹی ہے تو آپ کو تو بہت ٹائم لگتا ہوگا یہ اس کے لیے تیاری جو آپ کرتے ہیں, یہ اپنے سانگز پر رائٹنگ کرتے ہیں اس کی. تو اس نے کہا کہ میں نہیں کرتا, کہتا ہے مجھے بس القاء ہوتے ہیں. اب یعنی اللہ کی طرف سے القاء کیسے ہو جاتے ہیں؟ ایسے تو نہیں القاء ہو رہے تھے, اور خاص طور پہ ایسی چیز جو کہ اللہ معاف کرے یعنی جو یعنی گندگی سے بھری ہوئی, اللہ معاف, اور اتنی گندی وہ اس کی وہ ہے سانگز ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں یعنی یہ بڑے بڑے جو آپ کے ہیں سنگرز ہیں خاص طور پہ کانشیسلی, اور میں سمجھتا ہوں کانشیسلی بھی ہو سکتا ہے, یعنی دیر آر چانسز, ہنڈریڈس آف چانسز. دیکھیں میں ان کی گندگی, ویسٹ کی گندگی
کا تو اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے. LGBTQ کی اگر آپ اس کو سامنے رکھیں, اتنا گندگی وہاں پہ ہے اس کے اندر, تو اس کے بعد شیاطین سے مدد لینا اور یہ والے میجک کے تھرو اور مختلف یعنی ایکشنز کے تھرو شیاطین تک ایکسیس لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے ان لوگوں کی, اور خاص طور پہ پاپولیرٹی اور آپ کو یہ سب چیزیں, شیطان ان چیزوں کے وعدے, شیطان تو آپ کو کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں مجھ سے لے لو, دنیا لے لو سب کچھ, اور میرے ساتھ لو. بالکل. تو شیاطین کی بلکہ علماء نے ذکر کیا شیطانوں کی جو ہے فوجوں کے اندر انسانوں کا بہت زیادہ ذکر کیا, وہ فوجیں ہی ہیں. اور کچھ سنگرز نے آپ کو پتا ہے ایکنالج کیا کہ جب ہم اسٹیج پہ ہوتے ہیں وی آر ناٹ آور سیلفز, ہمارے اندر ایک سول آ جاتی ہے, ایسے ہی تو وہ سول کی آواز ہے یہ. تو جنات اب پوزیشن کی اگر میں بات کروں تو کچھ لوگ اس کو ڈینائی کرتے ہیں کہ نہیں اس لیول تک نہیں ہوتا کہ جن پوزیس کر لے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پوزیشن ہو سکتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی پوزیشن کا واقعہ ہمیں ملتا ہے؟ اخی ایک روایت ملتی ہے ہمیں, لیکن وہ روایت ٹھیک نہیں ہے. ایک بات تو درست ہے کہ نبی صلی اللہ اس بات میں کوئی رائے نہیں ہے دوسری کہ شیطان آپ کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے, اس پہ تو صحیح حدیث موجود ہے. بالکل ان شیطان یجری فی الانسان مجری الدم, جیسے جمائی لیتے ہیں شیطان, یہ وہی والا داخل ہونا ہے. نہیں باقاعدہ یہ بھی ہے, اور دوسرا بھی ہے. دوسرا بھی اللہ کے رسول نے ویسے ہی جنرلی کہا کہ شیطان داخل ہوتا ہے اور آپ کے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. صحیح. تو اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے, اور بلکہ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے. اس پہ تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق اور اجماع ہے کہ شیطان داخل ہو جاتا ہے. اچھا, اب ذرا تھوڑا سا مسئلہ اس بات پر ہے کہ کیا پوزیشن ہوتی ہے کہ نہیں. ان ادر ورڈز کیا شیطان یعنی جو شیطان یہ جن وہ آپ کو پوزیس کر کے آپ سے کچھ کام کروائی, آپ کے اندر آ کے کچھ باتیں کروا سکتا ہے کہ نہیں کروا سکتا. اس بارے میں دو رائے موجود ہیں. میجورٹی کا, اور خاص طور پہ جو ایکسپیرینسز ہیں علماء کے, ہمارے اسلاف میں خاص طور پہ بہت زیادہ ایکسپیرینسز ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور بڑے بڑے ائمہ, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, بڑے بڑے ان کی ہمیں واقعات ملتے ہیں جو ان کی کتابوں کے اندر یعنی مستند کتابوں کے اندر موجود ہیں, جو انہوں نے ایکسپیرینس کیا اور ہم بھی ایکسپیرینس آج کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ پوزیشن ہوتی ہے. البتہ کچھ علماء جو ہیں جو ذرا کیونکہ غیب کا مسئلہ میں سمجھتا ہوں احتیاطی طور پہ وہ شاید اس چیز کو اوائڈ کرتے ہیں ایسا کلیم کرنے سے, کیونکہ اس بارے میں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ سند سے ہمیں کوئی ایسی چیز واللہ عالم نہیں ملتی کہ جس کے اندر ہمیں پوزیشن یعنی داخل ہونے کا مطلب ہے کہ پوزیس کر کے اسے کرنا. لیکن یہ بات جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ جو ان کے اندر روح آ جاتی ہے اور ان کے منہ سے نکلتا ہے, تو شیاطین تو یہ باتیں ان کے دل میں القاء وغیرہ کرتا ہے, یہ تو قرآن سے ثابت ہے. تو وہ اب اس کو جس طرح مرضی ایکسپیرینس کرتے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن یہ چیزیں اس کے خلاف نہیں ہیں. ہاں, پوزیشن کو اٹ سیلف جس طرح وہ پوزیشن ہوتا ہے کہ انسان وہ کانپ رہا ہے جن, تو اب کیا وہ ایکچولی سائیکولوجیکل کوئی پرابلم ہے یا پھر وہ ہے, کچھ رائے ہے, میں کہتا ہوں کچھ علماء کی رائے ہے جو سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی ہوتی نہیں. لیکن دیکھیں نا آپ, ریئل میں ہم نے بھی کئی بار سنا ہے کہ ایک عورت, کمزور سی عورت, اس میں اتنی اسٹرینتھ آ گئی کہ وہ ٹیبل کو اٹھا کے مار رہی ہیں, پھینک رہی ہیں. پھر یہ کہ ایون ایک ایسی عورت یا بچہ, اس میں بھی میں نے واقعات سنے جن کو ایک لینگویج آتی نہیں لیکن وہ اس لینگویج میں فر بات کرنے لگ جاتے ہیں. پھر یہ کہ ان کے برنز اور یہ یہاں پہ نشانات کا نظر آنا, پھر جیسے ہارر موویز میں دکھایا جاتا ہے وہ تو بہت ہی ایکسٹریم ہے. آئی تھنک وہ تو اوور ایگزیجریٹڈ ہے کہ بالکل ہی آپ کی بونز ٹوٹ جانا, ہاتھ مڑ جانا, تو یہ ساری چیزیں دکھائی ہو سکتا ہے. میں تو کہتا ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. اصل میں وہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو ایپسٹیمک پرسپیکٹو سے دیکھیں, ایپسٹیمک پرسپیکٹو کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ چیز یعنی اگر آپ کسی چیز کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ریلائبل ہے, تو اس کی بنیاد کیا ہے. اصل میں جو علماء کی احتیاط ہے نا وہ اس بنیاد پر ہے کہ ہم غیب کے بارے میں صرف ایکسپیرینس کو بنیاد نہ بنائیں. غیب کے بارے میں ہماری بنیاد ہونی چاہیے قرآن و سنت, یعنی وحی ہونی چاہیے. تو چونکہ وحی کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے تو اس لیے وہ محتاط ہیں اس بارے میں. لیکن میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے آپ کو کہا ایکسپیرینسز کی بنیاد, وہ ایکسپیرینسز اتنے زیادہ ہیں, وہ جو علماء سے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایکسپیرینسز, جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے بہت بے شمار ایسی چیزیں جس کا شاید جواب دینا مشکل ہے. اچھا, بائی دا وے سائیکالوجسٹ اس کا جواب دیتے ہیں کچھ, جیسے آپ نے مثال کے طور پہ کہا کہ لینگویج ایسی بول لینی, وہ کہتے ہیں کہ جی وہ انسان نے اپنی زندگی کے اندر کوئی ٹی وی پروگرام کے اندر یا کچھ ایسی چیز اس نے سنی ہوتی جو اس کے سب کانشیس مائنڈ کے اندر چلی جاتی ہے, اس کو انسان کو پتہ نہیں چلتا, تو یا انکانشیس مائنڈ میں چلی جاتی ہے. ڈیپر لیول آف انسان کی برین آپ کو پتہ ہے بہت پاورفل ہے, وہ ایک چیز کو پکڑ لیتا ہے, اس کو اب جو ہے نا آپ کو میموری میں لانا ذرا مشکل ہوتا ہے, لیکن کچھ ایسی حالت میں انسان بعض اوقات لے آتا ہے. تو مطلب ان کی نمبر آف ان کی جو ہے نا ایکسپلینیشن سائیکالوجسٹ کی ملتی ہیں. میرا پوائنٹ آف ویو اگین مجھے سمجھ آتی ہے کہ یار اس پہ اتنی زیادہ رپورٹس ہیں, اس پہ اتنے ایکسپیرینسز ہیں کہ اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کرنا بالکل یہ شاید تھوڑا ایکسٹریم ہے.
لیکن بہرحال وی نیڈ ٹو بی آنیسٹ، میں نے آپ کو بتا دیا کچھ علماء کی رائے ہے، اور بڑے بڑے علماء میں سے کچھ بڑے نام ہیں جو اس چیز کی میں سمجھتا ہوں احتیاطی پہلو کے طور پہ پریکاشنز لیتے ہوئے